ملک بھر کے ایئرپورٹ سے بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کی آف لوڈنگ کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے پری ڈپارچر ڈیسک کے قیام کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی میں بھی پری ڈپارچر ڈیسک بنایا گیا ہے۔ آخر یہ آف لوڈنگ کے بڑھتے واقعات میں کیسے کمی لائے گا اور مسافر اس ڈیسک سے کیا کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پری ڈپارچر ڈیسک بنایا گیا ہے ملک بھر میں اور کراچی والوں کے لیے بھی بنا دیا گیا ہے۔ آخر اس ڈیسک کو بنانے کی کیا وجوہات تھی پس پردہ اور کیا فائدہ ہو سکے گا اب جو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافر ہیں ان کے؟ جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ نے نام میں بولا پری ڈپارچر فیسیلیٹیشن ڈیسک، اس میں ہمارا جو بیسیکلی کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پاس ایئرپورٹ پہ امیگریشن آفیسر کے سامنے لوگ آتے ہیں اور اس وقت ان کے پاس بہت ساری چیزیں کم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے یا واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر کسی کو پہلے سے ہم یہ بات بتا دیں اور کسی کو پہلے سے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو کہ میرے پاس کاغذات پورے ہیں یا نہیں ہیں تو ہمارے پاس آئے اور ہم اس کو مکمل فیسیلیٹیٹ کریں، اس کو انفارمیشن دیں اور وہ ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر اپنی چیزیں پوری کر سکتا ہے تو وہ پوری کر لے، اور اس کے بعد ہم اس کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہوں کہ امیگریشن آفیسر کے حساب سے آپ کے پاس تمام چیزیں پوری ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر اس کو آف لوڈ کر دیا جاتا ہے تو ہمارے پاس دوسرا میکینزم بھی ہے کہ وہ آف لوڈ ہونے کے بعد اس دفتر میں رابطہ کر سکتا ہے، اور دوسرا فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہے وہ ہم نے ایئرپورٹ پہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ جا کے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ایشوز تھے جس کی وجہ سے مجھے کیا گیا اور غلط کیا گیا، صحیح کیا گیا۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ڈیسک بنایا گیا ہے اس پر مسافر کیسے رابطہ کر سکتا ہے؟ فرسٹ کم فرسٹ ہے، ٹوکن دیا جائے گا اور ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا کہ جس میں مسافر آئے اور اپنی دستاویزات کو چیک کریں؟ دیکھیں، اس کا جو ٹائم ہے وہ 9 سے لے کے 5 بجے تک ہے۔ 2 ڈیسک قائم کیے گئے ہیں یہاں پہ۔ ابھی تک ہمیں اس طرح سے رش کا سامنا نہیں ہے کہ ہم اس میں ٹوکن سسٹم وغیرہ کریں یا اپوائنٹمنٹ سسٹم نہیں ہے۔ جنرلی آپ کو 2 4 5 منٹ ویٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ہمارا سٹاف آپ سے رابطہ کر لیتا ہے۔ اس میں آپ فون کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں اور آپ فزیکلی بھی آ سکتے ہیں۔ ہم پریفر یہ کرتے ہیں کہ آپ فزیکلی آئیں تاکہ ہم آپ کے ڈاکومنٹس کو چیک کر سکیں کہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں، اوریجنل ہیں اور کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور میجورٹی جو ہماری ایڈوائس پہ عمل کر رہا ہے اس کی ایک لسٹ ہم ایئرپورٹ کو بھی بھجواتے ہیں۔ ڈی ڈی امیگریشن اس کو ویٹ کرتا ہے اور وہ ان کو فیسیلیٹیشن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ آنے کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ امیگریشن کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا امیگریشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم صرف لوگوں کو بتا رہے ہیں، ان کے ڈاکومنٹس کو چیک کر رہے ہیں اور ان کو پروبیبلٹی بتا رہے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہیں یا آپ کے ڈاکومنٹس غلط ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یا آپ کے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اچھا سر، یہ ڈیسک کے حوالے سے پس پردہ حقیقت تو یہ ہے کہ ملک میں مختلف ایئرپورٹس پر آف لوڈنگ کے واقعات زیادہ بڑھ رہے تھے۔ خاص طور پر کراچی ایئرپورٹ کی بات کریں تو گزشتہ سال کی اگر بات کریں تو کتنے مسافر آف لوڈ کیے گئے ہیں، کیا ان کی کیٹیگری تھی اور کن ممالک میں زیادہ سفر کرنے والے افراد کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ کمپلیٹ نہیں تھے اور جن کو آف لوڈنگ کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیے، پورے سال میں ہم نے تقریباً 9000+ لوگوں کو آف لوڈ کیا ہے، اور اس میں جو کیٹیگری تھی مینلی وہ وزٹ ویزا والی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ وہ لوگ تھے جو کام کے لیے جا رہے تھے اور ان کے مختلف ڈاکومنٹس جعلی تھے۔ جنرلی یہ لوگ گلف کنٹریز جا رہے ہوتے ہیں یا یورپ کے کچھ افریقہ کے کچھ ملک ہیں جہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں، جہاں سے ہمیں ان کی پروفائلنگ کر کے یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہیں جو ڈرائیور کی حیثیت سے جا رہے ہیں، اور جب آپ ان سے پوچھتے ہیں ڈرائیونگ کے متعلق تو ان کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ان کے جو ڈاکومنٹس ہیں، جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جعلی ہیں، کیونکہ ہمارے جو امیگریشن آفیسر ہے اس کے پاس بہت تھوڑا سا ٹائم ہے۔ آلموسٹ وہ 30 سیکنڈ کے اندر اپنا ڈیسیژن لیتا ہے، 40 سیکنڈ کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 1-2 منٹ کے اندر ڈیسیژن لیتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس ٹھیک ہے، اس کی پروفائلنگ ٹھیک ہے۔ اسی کا ہی وزن کم کرنے کے لیے بیسیکلی ہم نے فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے ہیں تاکہ ہم یہاں پہ اس کو پوری اسکریننگ کر کے بتا دیں کہ آپ کی فلاں چیزیں ہیں۔ اچھا سر، ہم نے دیکھا اگر گزشتہ سال کا ڈیٹا بیس دیکھیں تو 8 لاکھ سے زائد پاکستانی بہتر مستقبل کے اصول کے لیے بیرون ملک انہوں نے سفر کیا۔ جب وہ خواہش رکھتے ہیں باہر جانے کی تو وہ ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ اویئرنیس کی بھی کمی ہے؟ اس کے لیے بھی مختلف پروگرامز لازمی کرنے چاہیے حکومت وقت کو بھی، آپ ادارہ ہیں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، آپ کو بھی، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس آئے اور وہ ان جعلسازوں سے بچ سکیں؟ دیکھیے، یہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کے اوپر تو بہت سارے تھیسز لکھے جا چکے ہیں، بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے،
انفارچونیٹلی یہ اس قسم کا کرائم ہے جو باہم مشاورت کے ساتھ باہم ہم آہنگ ہو کے کوآپریشن کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہمارا جو جوان ہے وہ خود ایک ایجنٹ سے رابطہ کرتا ہے اور وہ ایجنٹ اس کو سنہرے خواب دکھاتا ہے کہ آپ اتنے دن میں پہنچ جائیں گے, اس کو مختلف گارنٹیز دیتا ہے. تو یہ ایک اس قسم کا کرائم ہے, پہلے تو یہ سمجھنا ضروری, جس میں دونوں کی کانسنٹ شامل ہے. اس میں بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب اس کو ہم آف لوڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ سے جانے کی کوشش بھی لازمی کرتا ہے, اور وہی جس کو ہم وکٹم کنسیڈر کر رہے ہیں وہ پرٹیکولرز ایجنٹ کے چھپانے کی کوشش کرتا ہے ہم سے. ہم فیسیلیٹیشن موڈ میں ہیں. جو لوگ لیگلی اس ملک سے جانا چاہتے ہیں ہم ان کو ہر حالت میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. اس میں صرف گھبراہٹ کی ضرورت ان کو ہے جو ایجنٹ مافیا کے ہاتھ میں چڑھ چکے ہیں. آپ کے کوشچن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ اویئرنیس کی ابھی ضرورت ہے, بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جو اس طرح کے پروگرامز آپ کرتے ہیں وہ شاید کسی نہ کسی کے کان میں یہ بات چلی جائے اور وہ شاید اس طرح سے ایلیگلی اس ملک سے جانے کا اور وہاں جا کے کوئی غیر قانونی حرکت, وہاں پہ جا کے جو بہت بد اخلاقی حرکات ہوتی ہیں یا بیگری ہوتی ہے جس سے ملک کا نام خراب ہوتا ہے, اس کو بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اچھا سر, یہ تو ہو گیا کہ مسافروں کی بات ہو گئی, ایف آئی اے اپنی ڈومین سے ان کو کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. خاص طور پر ایف آئی اے کے اہلکاروں کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نفری کا سامنا ہمیں نظر آتا ہے. ہم ایز اے پبلک اوپینین دیکھیں تو ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں تو لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں, اور اس میں کیا بحیثیت ہے, آپ ایف آئی اے کو کراچی میں لیڈ کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ واقعی نفری کا آپ کو کمی کا سامنا ہے, اور جو ایک لیٹر سرکولیٹ کر رہا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ درست ہے؟ جی بالکل درست ہے, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں یہ آپ کو بتا دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ پوری ایف آئی اے کراچی جو ہے اس کا 62% ہمارا امیگریشن پہ کام کر رہا ہے. اس کے باوجود بھی یہ نفری بہت انسفیشینٹ ہے. دوسرا جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کنجیشن کے جو آورز ہیں نا وہ ہمارے بہت تھوڑے سے ہیں. وہ مطلب آپ کو جہاں پہ رش نظر آتا ہے وہ رات کو کچھ فلائٹس ہیں جو کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم کس طرح سے ٹائم کو اسٹیگر کروا لیں, کچھ اور کر لیں ارینجمنٹ. وہ ہماری سول ایویشن کے ساتھ بات چل رہی ہے, مختلف ایئر لائنس کے ساتھ بات چل رہی ہے, کیونکہ ایئرپورٹ کی آپ نے دیکھا کہ ہمارے ڈیپتھ بہت کم ہے, وہاں پہ کنجیشن تھوڑی سی زیادہ نظر آتی ہے, جو ڈیسک ہیں ان کی تعداد کم ہے, جو نفری ہے اس کی تعداد کم ہے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر سائڈ بائی سائڈ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور اس میں مختلف زاویوں سے بات ہو رہی ہے کہ نفری کہاں سے لی جائے. فی الحال جو شارٹیسٹ پاسبل وے ہے وہ یہی ہے کہ ہم پولیس ڈیپوٹیشن کے اوپر لوگوں کو لے کے آئیں, اور تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امیگریشن میں لگائیں اور وہاں پہ لوگوں کو رش سے اور تکلیف سے بچا سکیں. اچھا سر, ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ جب سرکاری ادارہ فیسیلیٹیشن پرووائڈ کر رہا ہو عوام کو تو بہت سی کالی بھیڑوں کی آواز آتی ہے, اور کہا جاتا ہے انڈر دی ٹیبل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ صرف عرف عام ہے. تو احتساب کے حوالے سے اہلکاروں کا جو امیگریشن پر کام کر رہے ہیں اور جو ایف آئی اے کا ایک چہرہ دکھاتے ہیں, خود حسابی کے عمل پر بھی آپ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ہمارا نمبر 1 چیلنج تھا, اور ہم اس پہ پوری طرح سے اویئر ہیں. ہماری مکمل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, وہ آپ جا کے اپنے طور پہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ چیزیں بہت امپروو ہوئی ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% ٹھیک ہو گئی ہیں, لیکن ہمارے کراچی ایئرپورٹ کے اوپر آرگنائز کرپشن نہیں ہے, اور جو اکا دکا کیس ہمارے منظر عام پہ آتے ہیں ہم ان سے پوری طرح سے ڈیل کر رہے ہیں. اور سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر پکڑے جائیں گے, کیونکہ ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کر رکھی ہے, جو پکڑا جاتا ہے اس پہ ایف آئی آر ہو رہی ہے. اچھا سر, آخر میں مجھے بتائیے گا, پھر مسافروں کی بات ہی ہوگی کہ مسافر یہ جعل ساز جو ایجنٹ مافیا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کریں, اور کن کن چیزوں پہ فوکس کریں کہ تاکہ وہ اس جعل سازی سے بچ سکیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ لیگلی اس ملک سے کیسے باہر جانا ہے, لیکن ہم جان بوجھ کے اللیگل راستے نہ اپنائیں. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ ایف آئی اے کی آنکھیں بنیں, ایف آئی اے کان بنیں. اگر آپ کو کسی ایجنٹ مافیا کا سامنا ہے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں, ہمیں آ کے بتائیں, وسل بلور بنیں. ہم ان کی مکمل طور پہ تعاون کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیشن کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں. لیکن اگر وہ خود سے جا کے جال میں پھنسنا چاہتے ہیں تو یہ ایف آئی اے کا عزم ہے کہ ان کو جال میں نہیں پھنسنے دیں گے.
ہم نے ان کو کسی بڑی مصیبت کا شکار نہیں ہونے دینا، پھر ہم ان کو اس ملک سے اللیگلی جانے نہیں دیں گے۔